دعا یعنی اللہ سے کچھ مانگنا. جو مانگ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں. مولانا پڑھ رہے ہیں اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کب ختم ہوگی, باہر جا کر سنیکس وغیرہ انجوائے کریں گے. وہ دوست بھی ایک میرا آیا ہوا تھا, اس سے بھی ملنا ہے, گپ شپ کرنی ہے. لیکن جو بولا جا رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. آپ اگر سوچیں تو یہ بغیر سمجھے چیزوں کو زبان سے ادا کرنا, اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں اچھی نالج گین کرنے سے بہت دور رکھا, بہت دور کیا ہو. اور وہ ٹائم جو ہم صرف بغیر سمجھے قرآن یا دعائیں پڑھنے میں لگا رہے ہوتے ہیں, اگر وہی کچھ سمجھ رہے ہوتے تو بہت زیادہ اس کی کوالٹی بہتر ہوتی, اس کی قبولیت بھی بہت زیادہ ہوتی. اب آپ آئیے, ہم آپ کے سامنے ایک دعا تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ دعا قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے جب قرآن کو کھولتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا کو میں اس کی عربی, چونکہ ٹائم کم ہے عربی نہیں پڑھوں گا, اور یہ کئی جو قرآن پبلش ہوتے ہیں ان کے فرسٹ پیج پہ لکھی ہوتی. اور جس طرح قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں, یہ دعا بھی بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا اس دعا میں بات کیا ہے. یہ دعا بھی ہے, ٹریننگ بھی ہے کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے. لیکن جس نے توجہ کرنی ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, وہ 100 سال بھی ایسے ہی پڑھتا رہے, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اس دعا میں جس کے خلاف مجھے بتایا گیا, جس سے منع کیا گیا, میں وہی کام کر رہا ہوں. اب آپ توجہ کیجئے. امام جب قرآن مجید کو تلاوت کے لیے کھولتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے, اے اللہ, بہت غور سے سنیے گا, میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ تیری کتاب ہے جو تیرے پاس سے تیرے رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی, اور تیرا کلام ہے جو تیرے نبی کی زبان پر جاری ہوا. اس میں تیرا حکم اور تیرے دین کے قوانین ہیں, لاز. اس میں تیرا حکم ہے اور تیرے دین کے جو قانون ہے وہ ہے اس میں. تو نے اسے اپنے نبی پر نازل کیا اور اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے عہد نامہ قرار دیا, ایگریمنٹ. اللہ اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ. یعنی اگر تمہیں جنت چاہیے, اللہ نے اس میں لکھا ہوا, تمہیں جنت چاہیے. ہمیں پراپرٹیز خریدنے کا بہت شوق ہو, تو بہت بڑی پراپرٹی ہے ایک میرے پاس, اگر اس کا تمہیں شوق ہے تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی. اور جس کو آفر کی جا رہی ہے اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں. اتنا سیٹ ہے, اتنا امیر ہے, اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے کہ جنت کے بارے میں اللہ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے اسے پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. ہاں, اگر دنیا کی پراپرٹی کو تھوڑی سی مہنگی ہو, اس کی پرائس بہت زیادہ ہو, تو پھر بہت کیئرفل ہوتا ہے, ساتھ اپنے لائرز بھی رکھے ہوتے ہیں, یہ بھی کیا ہوتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی جنت کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. اور تو نے اپنی جانب سے اسے اپنی مخلوق کے لیے عہد نامہ یعنی ایگریمنٹ. اور ایک اور چیز, ایک عہد نامہ امام فرما رہے ہیں, اور تیرے بندوں کے درمیان تمام معاملات کو جوڑے رکھنے والی رسی قرار دی ہے. یعنی تو نے اسے ایک ایسی رسی, ایک ایسی روپ کہ جس کے ایک طرف تو ہے اور ایک طرف تیرے بندے ہیں. اگر وہ اس رسی کے ذریعے تجھ سے کنیکٹ رہیں تو جڑے ہوئے ہیں, اور اگر یہ رسی نہ ہو تو تیرے بندوں کے معاملات تیرے سے ڈسکنیکٹ. اے اللہ,
بے شک میں نے تیرے عہد نامے اور تیری کتاب کو کھولا ہے، یعنی میں نے اس ایگریمنٹ کو کھولا ہے پڑھنے کے لیے کہ تو نے کیا ڈیمانڈ کیا مجھ سے. تو اے اللہ اس کتاب میں میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے. میری آنکھیں جو اس کتاب کے ورڈز کو دیکھ رہی ہیں اسے اپنی عبادت قرار دے. کچھ لوگ کہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے، آگے نہیں چلنا، اس کو دیکھ دیکھ کے عبادت کرو، اس سے آگے نہیں بڑھنا. لیکن امام آگے بتا رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے. حدیث میں ہے قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن وہیں پہ رک جانا ہے نہیں، فرسٹ سٹیپ ہے. تو اے اللہ اس کتاب میں میرے دیکھنے کو عبادت قرار دے اور میری قراءت کو تفکر بنا دے، یعنی جو کچھ میں پڑھوں اسے میری سوچ میں تبدیل کر دے. اب جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کی سوچ میں کیا آئے گا؟ یعنی یہاں سے ہم امام سے الگ ہو گئے. امام فرما رہے اے اللہ جو میں پڑھوں اسے میری سوچ میں تبدیل کر دے. تو سوچ تو اسی کی تبدیل ہوگی، سوچ کی اسی کی فکر میں، اسی کی تھاٹس میں، اسی کے برین میں قرآن جائے گا جس کو پتہ چل رہا ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور میری قرات کو تفکر بنا دے اور اس کتاب میں میرے غور و فکر کرنے کے نتیجے کو عبرت حاصل کرنا قرار دے. میں سبق حاصل کروں، جو کچھ پڑھوں اس سے عبرت لوں. ظاہر ہے کہ سمجھے گا تو عبرت لے گا، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس نے کیا عبرت لینی. اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے. یہ امام اللہ سے دعا مانگ رہے اور ہمیں کہا ہے کہ یہ دعا مانگو، اور صرف دعا نہیں مانگو، کرو بھی. اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اس کتاب میں جو تو نے نصیحتیں بیان کی ہیں انہیں قبول کر لیتے. تو نصیحت کا بھی پتہ اسی کو چلے گا اللہ نے کیا نصیحت کی ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس بندے کو پکڑا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے، ڈھونڈا جائے اور اس کو پکڑا جائے کہ جس نے یہ ٹرینڈ بنایا ہے کہ پڑھو قرآن لیکن سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور تیری نافرمانیوں، تیری نصیحتوں کو قبول کر لیتے اور تیری نافرمانیوں سے بچتے، اور تیری کتاب کو پڑھنے کے وقت میرے دل پر اور میرے کانوں پر مہر نہ لگا دینا اور میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال دینا. یعنی میں دیکھ رہا ہوں لیکن ایسے جیسے کچھ نہیں دیکھ رہا، سن رہا ہوں لیکن ایسے جیسے کچھ نہیں سنا، سمجھ نہیں آ رہی. اور توجہ کیجئے، یہ جملہ یاد رکھیے اس دعا کا، اور میری قراءت کو ایسی قراءت قرار نہ دینا جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو. اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں. امام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھوں اے اللہ میرے قرآن کے پڑھنے کو ایسا نہ بنانا جس میں کوئی غور و فکر ہو ہی نہ. اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم دین ائمہ سے، اہل بیت سے لیتے ہیں. تو قرآن مجید جیسی امپورٹنٹ ترین کتاب کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ائمہ سے نہیں سیکھا. پتہ نہیں کس سے سیکھا، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اس کو. آپ بھی ہیلپ کیجئے، وہ بندہ ملے جس نے یہ ٹریڈیشن بنائی ہے کہ مت سمجھو اس کو پڑھتے جاؤ. اور میری قرات کو ایسی قرات قرار نہ دینا جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو، بلکہ مجھے تیرے دین کے قانون کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات اور اس کے احکام میں غور و فکر کرنے والا بنا دے. اور میرے اس کتاب میں دیکھنے کو غفلت والی نگاہ نہ بنانا کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن توجہ کہیں اور، اسے کہتے ہیں غفلت. اور نہ ہی میری قراءت کو بغیر سوچے سمجھے زبان سے بول دی گئی بات قرار دینا. سمجھ رہے ہیں نا کہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں یا اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ ہو میں کیا بول رہا ہوں. امام دعا مانگ رہے یا اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نہ پتہ ہو میں کیا بول رہا ہوں. اور ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو کوئی مشکل تو نہیں ہے. ایک ورس کی عربک میں تلاوت اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے، لیکن کہ ایسا نہیں کر سکتا میں کہ میں نے عربی پڑھنی ہے آدھا گھنٹہ تو 15 منٹس کر دوں عربک اور 15 منٹس اس کے نیچے اس کے ٹرانسلیشن کو تھوڑا بہت غور و فکر کرنے کے لیے رکھ دوں. تو تب اس دعا کے مطابق ہماری قرات بن جائے گی. اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور نہ ہی میری قرات کو بغیر سوچے سمجھے زبان سے بول دی گئی بات قرار دینا، بے شک تو بہت زیادہ نرمی کرنے والا اور دائمی رحمتوں والا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے.